السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ انگریزوں کے زمانے میں 1937 میں ہمارے اکابرین نے لڑ کر کے محنت کر کے انگریزوں سے ایک قانون بنوایا تھا، یہی مسلم پرسنل لا بورڈ ہی کہیے، لیکن انگریزوں کے زمانے میں اس قانون کا نام تھا شریعت اپلیکیشن ایکٹ، جس میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے معاشرتی لائن کا مسئلہ اسلام کے مطابق ہوگا اور ہندوؤں کا مسئلہ معاشرتی اعتبار سے ہندو رسم و رواج کے مطابق ہوگا، یعنی ہر ایک کے مسائل کا حل اس کی اپنے شریعت کے مطابق ہوگا۔ ہوا یہ کہ 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، انگریزوں کی حکومت ختم ہو گئی، بھارت کے لوگوں ہی کی حکومت آ گئی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہمارے اس ملک کو انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، انڈیا کے سمویدھان کے حساب سے چلایا جائے گا، اور اس انڈیا کے سمویدھان میں ایک آرٹیکل یہ بھی رکھا گیا، فنڈامنٹل رائٹس میں یہ بھی رکھا گیا کہ بھارت کے ہر ناگرک کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی، جیسا کہ ہمارے دستور کے جو پریمبل ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ، یعنی آزادی ہوگی سوچنے سمجھنے کی، اظہار خیال کی، عقیدوں کی، اسی طریقے سے عبادت کی اور یقین کی، یعنی جو چاہے وہ مانیتا رکھے، کسی کو کوئی ایک خاص مانیتا رکھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ کہا گیا ہمارے انڈیا کے سمویدھان میں۔ تو جب یہ کہا گیا تو اس کے اندر یہ بھی بات آ گئی کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کے جو معاشرتی قوانین ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہو گئی۔ تو گویا اس طریقے سے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو ایکٹ انگریزوں کے زمانے میں تھا، اس میں چونکہ آزادی دی گئی تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ ان کا مسئلہ ان کی اپنی شریعت کے مطابق ہوگا۔ اسی کو ہم نے یہاں لکھا ہے دستور ہند میں مذہبی آزادی۔ تو جب مذہبی آزادی ہے تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ ہر ایک کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کا پورا ادھیکار ہوگا، لیکن اگر اتنی بات ہوتی تو چلتا رہتا، لیکن مسئلہ کہاں کھڑا ہوا؟ دستور ہند میں، جہاں یہ کہا گیا کہ مذہبی آزادی ہوگی، اسی دستور میں، اسی کانسٹیٹیوشن میں ایک بات یہ بھی کہی گئی چوتھے پارٹ میں، جس پارٹ کا نام ہے ڈائریکٹیو پرنسپلز، یعنی رہنما اصول، اس میں یہ دفعہ 44 میں آرٹیکل 44 میں کہا گیا یونیفارم سول کوڈ، یعنی بھارت کے جو ریاست ہیں، جو حکومت ہیں، وہ اس بات کی کوشش کرے گی کہ تمام لوگوں کا ایک ہی قانون ہو، جیسا کہ وہ آرٹیکل میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اس میں کہا گیا یونیفارم سول کوڈ فار دا سٹیزنز، the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India۔ مطلب یہ ہے کہ شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ، ریاست یعنی حکومت ہندوستان کے تمام علاقوں میں شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ کو محفوظ بنانے کی کوشش کرے گی۔ اب اس سے مسئلہ کھڑا ہوا، یونیفارم سول کوڈ کا تقاضا یہ تھا کہ بھارت کے تمام ناگرکوں کا قانون ایک ہو، لیکن مذہبی آزادی کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کا معاشرتی لائن کے جو مسائل ہیں اس کا فیصلہ اسلام کے مطابق ہو، ہندوؤں کے جو مسائل معاشرتی ہیں اس کا فیصلہ ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق ہو۔ تو یہاں مسئلہ کھڑا ہوا، اور یہی ہوا جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو کچھ وقت کے بعد یکساں سول کوڈ کی آواز اٹھنے لگی، یونیفارم سول کوڈ کی، کیا یہ مسلم پرسنل لا کو ختم کیا جائے اور بھارت کے تمام ناگرکوں کا ایک ہی قانون ہونا چاہیے، جس قانون کے مطابق مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب کا فیصلہ ہو۔ اور پھر 1972 میں متبنہ بل پیش کیا گیا۔ متبنہ کہا جاتا ہے منہ بولا بیٹا، گود لیا ہوا بیٹا کہا جاتا ہے، اس کے بل کو پیش کیا گیا جس کو انگریزی میں ایڈاپٹیو چائلڈ کہتے ہیں، اس کا بل پیش کیا گیا، اور اس میں یہ پاس کیا گیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوگا اس کو بھی حقیقی بیٹوں کی طرح وراثت میں حصہ ملے گا۔ حالانکہ یہ حکم اسلام کے سراسر خلاف تھا، اس لیے کہ اسلام میں ایک منہ بولے بیٹے میں اور ایک حقیقی بیٹے میں فرق ہوتا ہے۔
حقیقی بیٹے کے ساتھ ماں باپ کا دلی تعلق ہوتا ہے، اور جو گود لیا ہوا بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس درجے کا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی یہ بل پاس کیا گیا 1972 میں، اور یہ کہا گیا کہ جس طرح حقیقی بیٹے کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، منہ بولے بیٹے کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ یہ بات شریعت کے قانون کے خلاف تھی، معاشرتی مسائل میں اسلام کے خلاف تھی۔ چنانچہ ہر وقت علماء آگے آتے ہیں۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ دیوبند کے محتمم تھے، وہ حرکت میں آ گئے اور انہوں نے ایک ایمرجنسی اجلاس بلایا دارالعلوم دیوبند میں، جہاں تمام مکاتب فکر کے علماء سب نے ہنگامہ کیا کہ یہ کیا اسلام کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء جمع ہو گئے اور یہ طے ہوا کہ چونکہ آئلی قوانین یعنی مسلم پرسنل لا کی حفاظت، اس کا سب سے زیادہ جو آواز اس کی اٹھ رہی ہے وہ مہاراشٹر سے اٹھ رہی ہے، چنانچہ مہاراشٹر میں اس کا ایک اجلاس کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 27-28 دسمبر 1972 میں مہاراشٹر کے ایک کالج میں یہ اجلاس بلایا گیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء وہاں جمع ہوئے، وہاں داؤدی بورے بھی تھے اور بھی طرح طرح کے لوگ تھے۔ سب نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مسلم پرسنل لا کو مضبوط کیا جائے۔ چنانچہ 1973 میں حیدرآباد میں باقاعدہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد پڑی، ایک تنظیم بنائی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کے آئلی قوانین کی بالخصوص اور عموماً اسلام کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ یہ پوری تاریخ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کہاں کہاں سے ہو کر کے گزرا۔ اب جانتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے پرسنل لا میں اور مسلم پرسنل لا میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، اسلام کا جو پرسنل لا ہے، جو معاشرتی مسائل ہے، وہ معاشرتی احکام قرآن اور حدیث سے لیے گئے، لہذا اسلام کا جو پرسنل لا ہے، مسلم جو پرسنل لا ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور چینجز نہیں ہو سکتی۔ جبکہ دوسرے دھرموں کا جو پرسنل لا ہے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے وہاں پرسنل لا ریت اور رواج کا نام ہے۔ جو رواج پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ اس کے یہاں پرسنل لا بن جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے وہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ فرق ہے مسلم پرسنل لا میں، اور اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا میں بھی چینجز ہونا چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے، لیکن اس میں تبدیلی کرنا مطلب قرآن اور حدیث کے احکام میں تبدیلی کرنے کے مترادف ہیں۔ اب آخری بات یہ جانتے ہیں کہ آج تک کون کون مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر بنا ہے۔ سب سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بنائے گئے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب۔ یہ 1973 سے لے کر کے 1983 تک یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر رہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کو بنایا گیا، جن کا وقت 1983 سے لے کر کے 1999 تک رہا۔ اس کے بعد تیسرے صدر قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمہ اللہ بنائے گئے، جن کا کاریہ 1999 ختم یعنی 2000 سے لے کر کے صرف 2 سال 2000 تک رہا۔ اس کے بعد 2002 سے 2023 تک حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ کو بنایا گیا، اور پھر 2023 میں آپ نے دیکھا ابھی فی الحال یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں امید ہے بہت زیادہ معلومات یا کچھ معلومات کم سے کم حاصل ہو چکی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔